ذرا سی بات ہو تو اسلاموفوبیا کے نام پہ یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ساری دنیا میں. اور پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو یہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں, ان کے یہ چیمپئن بن جاتے ہیں. پاکستان کی عجیب امبیشن ہے, نہ یہ کوئی انڈسٹریل پاور ہے, نہ یہ کوئی ملٹری پاور ہے. یعنی ٹھیک ہے نیوکلیر ویپنز تو ہیں لیکن ان کے مدے مطابق ان کے مقابلے میں پھر جو ان کے دشمن ہیں ان کے پاس بھی ہیں تو وہ تو زیرو ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ کی کوئی کلاؤڈ نہیں ہے انٹرنیشنل کلاؤڈ تو آپ اپنے سائز سے بڑا ہو کے کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی مہنگائی ہے, جتنی ان ایمپلائمنٹ ہے, دکانیں بند ہیں, بے تحاشا لوگ نوکری کی تلاش میں روز نکلتے ہیں اور کوئی ان کو رستہ نہیں کھلتا ان کے اوپر, تو ادھر تو یہ آتے نہیں ہیں فوراً. یعنی کیا کہتے ہیں فورمز میں جا کے اور چیمپئن کرنا امہ کے کازز کو, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. نمسکار دوستو, یہ ہے وائرل فیکٹ. اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے لیڈرشپ کے بارے میں. جی دوستو, اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی ایک پرٹیکولر سیکشن کا لیڈر بننا ہے تو آپ کو اس کی کوالٹی انکریز کرنی پڑے گی اس کے ریگارڈنگ. اور اگر آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے تو آپ سوچیں گے اور پھر آپ اس پہ کام کریں گے, لیکن اگر آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے. بالکل ایسی سچویشن یہاں پہ پاکستان کی ہے. اب پاکستان کو لگتا ہے کہ ان کو مسلم امہ کا لیڈر بننا ہے, لیکن اگر اس کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ کوالٹی ایک بھی ہے نہیں ان کے پاس. جیسے کہ اکنامیکل پاور ہونا, اپنا انفلوئنس کئی اور دوسرے سارے کنٹریز پہ ہونا, یا پھر کہے کہ کوئی ایسی ملٹری پاور ہونا. نو ڈاؤٹ ان کے پاس نیوکلیر ہے, لیکن نیوکلیر پاور سے کوئی مہاشکتی یا پھر ایسا کوئی انفلوئنسر نہیں بن جاتا. ہاں نو ڈاؤٹ آپ اپنے کنٹری کو سیو کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کئی سارے کنٹریز آپ کے پاس نیوکلیر پاور ہے اس لیے آپ کا کہنا مان لے گی. تو یہی سچویشن یہاں پہ ہو رہی ہے. بھوکمری اتنی ہے پاکستان کے اندر کہ مہنگائی اتنی ہے لیکن اس پہ کام نہیں کیا جاتا, لیکن ان کو مسلم امہ کا لیڈر بننا ہے. لیکن اگر وہ اکنامیکل پاور بن جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انڈائریکٹلی بن ہی جائیں گے, لیکن یہ سچویشن ان سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اسی بات پہ یہاں پہ پورا ویڈیو ہے. اور ایک بات اور دوستوں میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ 70% لوگ ایسے ہمارے ویڈیو دیکھنے والے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو کرپیا کر کے اگر ہمارا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں. تو چلیے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. کیا پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر بننے کی ابھی بھی خواہش رکھتا ہے کیا؟ اور ابھی بھی اس کے اندر وہ اتنی ایسپریشن ہے؟ یہ جو حال ہی میں فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنا تو جو وزیر خارجہ امریکہ گئے, نیو یارک میں گئے, تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ امریکہ گئے تھے فلسطین کے مسئلے کے لیے تو جو گئے لیکن بیسیکلی اس میں ڈومیسٹک کنسیڈریشن زیادہ تھی وزیر خارجہ کی. وزیر خارجہ بڑے پریشان تھے اور ان کی پارٹی پریشان ہے کہ جو ٹی ایل پی کی وجہ سے ان کی جو مارکیٹ میں ریلیونس کم ہوئی ہے, لوگ ان کو اتنا پسند نہیں کر رہے تھے, ان کی گڈ گورننس کے چیلنجز تھے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس ایک انٹرنیشنل ایشو کا فائدہ اٹھا کے تو اپنے آپ کو مزید اپنی آڈینس میں زیادہ ریلیونٹ رکھا جائے. تو یہ ایک ماحول ڈسکس کیا جا رہا ہے. ذرا آپ عمران خان صاحب کی پالیسیز جو 3 سال کے حوالے سے انہوں نے سر کی ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز ویسٹ اور مسلم ورلڈ, اس کو دیکھتے ہوئے اور جو پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ملیشیا اور ایران اور قطر اور ٹرکی کے ساتھ ایک جو گروپ علیحدہ بنانا چاہیے, ٹی وی بنانا چاہیے, اور ابھی شاہ صاحب وہاں چلے گئے. سو ڈو یو تھنک دیر از somewhere in the mind of پاکستانی لیڈرشپ یہ بات ہے کہ ہمیں شاید کہیں نہ کہیں کو مسلم امہ کو اگر ہم لیڈ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کریں؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس سینیریو سر؟ پاکستان کی عجیب امبیشن ہے, نہ یہ کوئی انڈسٹریل پاور ہے, نہ یہ کوئی ملٹری پاور ہے. یعنی ٹھیک ہے نیوکلیر ویپنز تو ہیں لیکن ان کے مدے مطابق ان کے مقابلے میں پھر جو ان کے دشمن ہیں ان کے پاس بھی ہیں تو وہ تو زیرو ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ کی کوئی کلاؤڈ نہیں ہے انٹرنیشنل کلاؤڈ تو آپ اپنے سائز سے بڑا ہو کے کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ یعنی میں نے ایک میٹافر استعمال کیا ہے, فورٹریس آف اسلام. یہ ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے, ہمارے پولیٹیشین جو ہیں, ڈپلومیٹ بھی شاید ان میں انکلوڈیڈ ہی ہوں گے, وہ پاکستان کو فرنٹ لائن سمجھتے ہیں
اسلامی ممالک کی، یعنی ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے میں ہمارا پیش رول ہونا چاہیے. یہ اب جا کے زیادہ نمایاں ہو گیا، لیکن یہ بڑی دیر سے ایمبیشن ہماری رہی ہے. چودھری رحمت علی نے بھی ایک دفعہ جو پلان بنایا تھا وہ پاکستان، افغانستان، ایران، ٹرکی، سینٹرل ایشیا تک جاتا تھا. پھر افغان جہاد کے اندر اس آئیڈیا کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا. اب یہ اس شکل میں نظر آتا ہے کہ ذرا سی بات ہو تو اسلاموفوبیا کے نام پہ یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ساری دنیا میں. اور پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو یہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، ان کے یہ چیمپئن بن جاتے ہیں. تو جیسے کہ اب پتہ لگا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ جا کے جو بیان دیے ہیں وہ ویسے تو فلسطین کے حق میں تھے، اور وہ ایک مناسب اس حوالے سے بھی گئے تھے کہ بھی جو انڈر آکوپیشن فلسطینی ہے اور جیروسلم میں جیسے وہ پراپرٹی ایکوائر کر رہے ہیں یہ جو ہیں سیٹلرز، اس پہ احتجاج ہونا چاہیے. یہ ایک مناسب بات ہے. لیکن وہاں جا کے انہوں نے جو جس طرح سے باتیں کی ہیں نا، وہ ڈومیسٹک کنسٹیٹوینسی کو، یہاں لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کی گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جرنلسٹ نے انہیں اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگا دیا، اور اس کا پھر جواب آخر میں جو انہوں نے دیا کہ نہیں، میں تو اسرائیلی اور فلسطینیوں کی جو جانیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے تو میں دونوں کا دکھ کرتا ہوں. تو یہ اچھی بات ہے. لیکن شروع میں انہوں نے وہی پاپولسٹ باتیں کی ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کنسٹیٹوینسی کو انہوں نے بہت دیر سے، عمران خان نے اور فورن منسٹر نے اور یہ سب نے اپنی بنیاد بنا لی ہے فورن افیئرس کو کنڈکٹ کرنے کی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسکیپزم ہے. پاکستان میں 3 سال میں عمران خان کوئی کامیاب پالیسیز لے کے نہیں آئے. ٹھیک ہے ان کے اوپر کووڈ کا ایک بوجھ آ گیا اور باقی بھی مسائل کھڑے ہو گئے، دیٹ وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن جتنی مہنگائی ہے، جتنی ان ایمپلائمنٹ ہے، دکانیں بند ہیں، بازار جو ہیں وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے، بے تحاشا لوگ نوکری کی تلاش میں روز نکلتے ہیں اور کوئی ان کو رستہ نہیں کھلتا ان کے اوپر. تو ادھر تو یہ آتے نہیں ہیں فوراً، یعنی کیا کہتے ہیں فورمز میں جا کے اور چیمپئن کرنا امہ کے کازز کو. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وائی مسٹ پاکستان ڈو اٹ. جیسے مجھے سمجھ آتی ہے نہ سعودی عربیہ ان سے خوش ہے، نہ ایران ان سے خوش ہے. یہ ٹرکی کے پیچھے لگ کے جو کر رہے ہیں ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا. پاکستان شوڈ مائنڈ اٹس اون بزنس. میں تو یہ سمجھتا ہوں پاکستان نے OIC کو کہہ کے تو جو اسلاموفوبیا کا ایک جو ڈے منا رہے ہیں، یہ کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک ڈے منایا کریں گے اسلاموفوبیا کو. OIC نے پہلے تو یہ خاموش رہی کہ بھائی وہ تو کوئی عرب تو بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. ہمارے جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کی، یہ اچھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے آئے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں دنیا سے کنیکٹ کراتے، یہ دنیا سے ہمیں ڈسکنیکٹ کرا رہے ہیں. اور اپنی فارن پالیسی پہ تو ان کی کوئی نہ لائن ہے نہ لینک ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کے ساتھ تو تعلقات کو بھی خراب کرنے میں ان کا کردار ان کی پارٹی کا ہے. شروع میں تو ایک اور پوزیشن تھی، لیکن ابھی یہ اتنے یہ سیاستدان ہر وقت اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کو، ووٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس حساب سے پالیسی بناتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل اسلاموفوبیا کا ڈے منائیں گے اب مسلمان، ڈو یو تھنک کہ اٹ از گوئنگ ٹو، یہ وہ ایک پرسپیکٹو ہے ہمارے اندر کہ ہمیں مسلم امہ کا لیڈر بننا ہے، یا اس طرح کی بات کریں گے؟ کیونکہ ابھی شاہ محمود قریشی نے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک نئی ٹرن لی، اور وہ ٹرن یہ لی ہے کہ دیکھیں جی جو مسلمان ملکوں کی عوام ہے نا جی، وہ ہمارے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے. وہ جو فلسطین کے اوپر جو ہمارا پاپولر نظریہ مسلمان ملکوں کی عوام سپورٹ کرتی ہے،
اور لیڈرشپ کو وہ نیگیٹ کر جاتے ہیں یا اس کے بارے میں سائلنٹ رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. سو انٹرنیشنل ڈے فار اسلاموفوبیا منانا اور مسلم امہ کے مسلم ممالک کی عوام کو آؤٹ ریچ کرنا کہ بھئی ہمارے اور آپ کا جو نظریہ ایک ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لیڈران کے معاملات نہیں ملتے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس شفٹ اینڈ یہ جو ایک یہ ڈے منانا ہے اسلاموفوبیا کا؟ سر بات سنیں، میں نے پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی اس پہ بات کی ہے. ایک ٹرم ہے ناہلزم، سیلف ڈسٹرکشن. کئی دفعہ سویلائزیشنز، نیشنز، پولیٹیشنز یہ ناہلزم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سیلف ڈسٹرکشن کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے 30 سپٹمبر ساری دنیا میں بلیسفمی ڈے ہے، تو وہ دنیا وہ منائے گی. مجھے یقین ہے انڈیا کے اندر وہ یہ بنانا شروع کر دیں گے کہ ہندوفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم کا الزام تو مسلمانوں پہ پہلے ہی لگتا ہے، تو ان کے پاس تو ایک سلوگن ہے ہی ہے کہ جب بھی آپ اسرائیل کی تنقید کرتے ہیں تو آپ یہودیوں کی آپ جوڈائزم کی تنقید کر رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ یہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلاموفوبیا کوئی وہ کیا کہتے ہیں، اٹ ٹیکس ٹو ٹو پلے ٹینگو. دیکھیں مجھے تو 48 ایئرز ہو گئے ہیں، یہاں پہ کوئی اسلاموفوبیا نہیں تھی. لوگ ویلکم کرتے تھے اور گھروں میں بلاتے تھے، سارا کچھ تھا. یہ تو ایرانی ریولوشن اور سعودی پھر ایکسٹریمزم کا جو کمپٹیشن ہوا، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ٹیررزم ہوئی، اس کے بعد اینٹی امیگریشن، اینٹی مسلم پارٹیز کے ووٹ بڑھنے شروع ہوئے. تو اسلاموفوبیا کے اندر بھی ہمارا اپنا جو ہے نا اگریسو رول، اس نے پرووک کیا یہاں کی رائٹ ونگ فورسز جو اینٹی امیگرنٹ ہیں، اینٹی وائٹ ہیں، اینٹی مسلم ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو اس کا جواب ان کو بھی مل جائے گا. جس طرح الیکشن سویڈن یہ یورپ میں ہوں گے، زیادہ ان کے ووٹ بڑھتے جائیں گے، اور وہ اسلاموفوبیا کے اندر آپ عام لوگوں کو مجبور کر رہے ہوں گے کہ وہ ان کا حصہ بن جائے. تو اگر پاکستان کے بازاری لیول کی یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یورپ میں بھی بازاری سیاست نہیں شروع ہو سکتی. ہٹلر نے بھی تو یہی کیا تھا نا. یہ کیوں دنیا کی جمہوری تقاضوں کو، مہذب طریقوں کو، ٹالرنس کو اور ان چیزوں کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں؟ دس از ناہلزم. دیکھیں ویسٹ نے فاشزم کو ڈیفیٹ کیا، نازیزم کو ڈیفیٹ کیا، جیپنیز ملٹرزم کو ڈیفیٹ کیا. وہ ان کو اجازت دے دیں گے کہ ان کی جو جمہوری ایکسپیریمنٹ ہے، پلورلزم ہے، 20 ملین مسلمان امن سے رہتے ہیں، ہاں بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، سارا کچھ وہ انہوں نے جو دیے ہیں. تو امیگرینٹس کو یہ فیسلٹیز ملی ہے نا، 3 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. یہ سارے عرب ملکوں کے اندر 4 جنریشن سے پاکستانی رہتے ہیں، تو ان کو تو پاسپورٹ نہیں دیتے وہ. تو کہاں ہے وہ امہ جس کا یہ دکھ ہے، جو یہ ایکسپریس کر رہے ہیں؟ عمران خان اینڈ ہز فارن منسٹر آر کمپلیٹلی ایلینیٹڈ فرام دا ٹروتھ آف دا امہ. امہ کے پاس نہ نوکری ہے، نہ اس کے پاس کوئی فیوچر کی ویژن ہے. ان کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے بل کہاں سے پے کیے جائیں گے، یہ ان کا بیسک کنسرن ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مسلمان امہ ان کے ساتھ ہے، یہ ان کی ایک فلائٹ آف امیجنیشن ہے.